مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کے مقدس بابرکت نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو پاسٹر عامر شہزاد گل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ چند دوستوں کے درمیان گفتگو تھی، ان کا نام میں نہیں لیتا، کہ کیا خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رسولوں نے پاک توریت پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو ایسے سارے جتنے بھی مسیحی حضرات ہیں جن کے نزدیک مقدس توریت ختم ہو چکی ہے یا مقدس شریعت ختم ہو چکی ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ اپنی لائف جئیں، انجوائے یور لائف، جیسا آپ کا مذہب کہتا ہے ویسے ہی آپ زندگی بسر کریں، اٹس اوکے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی تمام جو رسول ہیں وہ مقدس ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور سن 70 تک، یعنی کہ مقدس ہیکل کے تباہ ہونے تک، اس سے پہلے جتنی بھی شریعت کی ادائیگی تھی، رسوماتی ادائیگی قربانیوں کے لحاظ سے اور دیگر وہ تمام شریعت جن کا تعلق ہیکل سے تھا، ان تمام پر رسول عمل کرتے رہے ہیں۔ ہاں، جو مقدس ہیکل برباد ہو جانے کے بعد جن رسومات کا، جن احکامات کا تعلق مقدس ہیکل سے ہے، وہ ضرور موقوف ہیں، چونکہ ان کی ادائیگی مقدس ہیکل اور لاوی کاہنوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے وہ مسیحی دوست حضرات بھائی جو کہ شریعت کے ختم ہو جانے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بھلے آپ شریعت نہ مانیں، جو کہ آپ کے لیے شریعت ہے بھی نہیں۔ شریعت ہے خدا کے لوگوں کے لیے، اور شرع بنی ہے خدا یہوہ کے ماننے والوں کے لیے، پاک توریت بھی یہوہ کے ماننے والوں کے لیے ہے، تو آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ 12 رسولوں کے بارے میں پڑھیں، جن کی لکھی ہوئی اناجیل اور خطوط اور ساری باتیں آپ ہمیں بتاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کو پڑھیں، پولس رسول کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ بہت زیادہ ہی سمجھتے ہیں کہ پولس رسول نے کسی نئے مذہب اور دین کی بنیاد رکھ دی ہے، ان کے بارے میں پڑھیں۔ اعمال کی کتاب میں انہوں نے نظریں بھی چڑھائی ہیں، اور ان کا اگر ترجمہ، جن کو بڑا شوق ہے عبرانی یونانی کا، وہ جو نیم حکیم ہیں، وہ پادری صاحبان بھی اس بات کو سن لیں کہ وہاں پر اس کا مطلب نظریں چڑھانے کا مطلب جو ہے وہ قربانیوں سے ہے، اور مقدس پولس رسول نے جو منت مانی تھی، آپ کی انجیل نے وہ منت ماننے کا حکم نہیں دیا ہوا۔ خدا یسوع مسیح ناصری نے کہیں بھی منت ماننے اور سر مڈانے کی شریعت نہیں دی۔ یہ گنتی کی کتاب جو ہے 6 باب میں ہے، پہلی آیت سے لے کر آنورڈ پڑھ لیں، تو مقدس پولس نے جو منتیں مانی، سر مڈایا، یہ نذیر والی منت ہے۔ اور آپ جو بے شرع لوگ ہیں، آپ جس رسول کی بات کرتے ہیں وہ باشرع تھے، انہوں نے سر مڈایا۔ سر مڈانے کے لیے اگر انہوں نے قربانی نہیں دی تو پھر ان کا سر مڈانے کا تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ گنتی 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نذیر منت مانے، وہ جب منت پوری ہو جائے تو سر مڈائے، اور سر مڈانے کے ساتھ اس نے قربانی بھی کرنی ہے۔ تو اگر آپ بے شرع ہیں تو خدا را رسولوں کو بے شرع نہ بنائیں، اور اپنے یہ فلسفے اپنے پاس رکھیں۔ یہ دین آپ کا نہیں ہے، مقدس توریت آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اناجیل کو بھی مانتے ہیں، مقدس پولس رسول کو بھی مانتے ہیں، ان کے خطوط کو بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش میری یہی ہے کہ آپ جو ہے چاہے نہ مانیں، بھلے نہ مانیں تو لیکن کم از کم کلام کا لحاظ کر لیا کریں۔ باقی آپ کے لیے موجیں ہیں، آپ کے لیے کوئی شریعت نہیں، کوئی شرع نہیں،
اور شریعت سے آپ بالکل بری الذمہ ہیں۔ تو جو یہوہ کے ماننے والے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، وہ شریعت سے محبت بھی کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور شریعت کی قدر کرتے ہیں۔ خداوند اسرائیل کا خدا باشرہ لوگوں کو برکت دے، اور جو بے شرع ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق اجر دے۔ والشلوم۔